اور پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام دوست جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، خوش رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے علامہ فیصل عزیزی بندگی، حافظ حاشر اور محمد وقاص قادری۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور اس ٹرانسمیشن کا مطلب اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد جو ہے وہ فلڈ اپیل 2022 ہے۔ ناظرین، اس ماہ اگست میں ہونے والی بارشوں نے جو تباہ کاریاں چھوڑی ہیں، ان میں 6 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں ان بارشوں سے۔ اس بارش کے بہتے ہوئے پانیوں سے، جو بارش کے بہتے ہوئے پانیوں نے سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں کو تاراج کر دیا۔ لوگ بے سر و سامانی میں اس پانی میں زندگی کے شب و روز بتا رہے ہیں۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے کرنا کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ جو آپ کو بہتا ہوا دریا نظر آ رہا ہے، یہ دریا نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی رہائشیں تھیں، یہ لوگوں کے گھر تھے جو آج بہتے ہوئے دریا کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ بہتا ہوا پانی بارشوں کا پانی ہے کہ جس پانی نے زندگی کی امیدیں بکھیر کر رکھ دیں۔ لوگ بے یار و مددگار آج سر چھپانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مقامات تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو معاملات جاری و ساری ہیں وہ تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ احساس کی جانب سے جو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو شہروں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو آپ وہاں دیکھ پاتے ہیں۔ ہم یہ بتائیں کہ کراچی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، کراچی سے کوئی 100 کلومیٹر دور اس بارش نے وہ تباہ کاریاں پھیلائی ہیں کہ الامان الحفیظ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو گھر تھے وہ پانی کے زد میں ختم ہو گئے۔ لوگوں کا چین و سکون، صبر و قرار بکھر گیا۔ لوگ آج اپنے سر چھپانے کی کوششوں میں ہیں۔ نہ ناظرین ایسے میں خوراک میسر آ سکتی ہے، نہ دواؤں کا معاملہ ہے، خیمے موجود نہیں ہیں، مچھردانیاں موجود نہیں ہیں، اور پھر بہتے ہوئے اور رکے ہوئے ان پانیوں میں اب بیماریاں پھوٹنے لگی ہیں۔ آپ سوچئے نا کہ جہاں پر تقریباً کوئی 1500-1600 افراد لقمہ اجل بن گئے، پانی جنہیں بہا کر لے گیا، آج تک لوگوں کی تلاش جاری ہے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نہیں ملا، فلاں بیوی نہیں ملی، فلاں بہن نہیں ملی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ناکہانی ہی تو ہے نا۔ لیکن ناظرین کوئی بات نہیں ہے۔ وقت کے بکھرے ہوئے، وقت کے تھپیڑوں نے جن لوگوں کو آج ان کے گھروں سے دور کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ جب اچھا وقت اکثر گزر جاتا ہے تو برا وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ لیکن ایسے میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ہمارے، آپ ہمارے وطن کے رہنے والے، دنیا کے جس ملک میں بھی موجود ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کار خیر میں مالی مدد ضرور فرمائیے۔ اور ناظرین، یہ مالی مدد سوچنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس کی مالی مدد کا سلسلہ یہ ہے کہ جلد از جلد ڈونیشنز کی ضرورت ہے، مالی امداد کی ضرورت ہے، تاکہ فوری طور پر جو بکھرے ہوئے معاملات ہیں، بکھرے ہوئے مسائل ہیں، ان کو یکجا کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کی آبادکاری کا سلسلہ شروع ہو۔ لوگوں کو خیمے پہنچانے ہیں، راشن پہنچانا ہے، ایمرجنسی خیموں کے ساتھ ساتھ مچھردانیوں کی ضرورت ہے، بسکٹس کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، آٹے چاول دال کی ضرورت ہے، اور یہ ان لوگوں کو ان کے دروازے تک، ان کے خیموں تک پہنچانا احساس کی ذمہ داری ہے۔ آپ احساس کے ہاتھ ضرور مضبوط کیجئے تاکہ زندگی کی یہ ناؤ ہچکولے کھاتی رہے لیکن اپنے منزل تک جا پہنچے۔ جناب
بالकुल उतार चढ़ाव ये सब इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। जी। और इंसानी तारीख़ में कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि तहज़ीबों में तग़य्युर और तबद्दुल हुआ, लेकिन इंसान का इर्तकाई अमल जारी रहा। इंसान की इंसानियत इस माशरे को मुतमद्दिन माशरा बनाती है, वरना ये माशरा जंगल का माशरा है। अगर बीच में से एहसास उठ जाए, वाह। अगर एक दूसरे की मदद करने का जज्बा वो ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसानी तहज़ीब वहाँ दम तोड़ जाती है। आप ये देखिए कि आक़ाए दो जहाँ अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका, हाँ। उस सीरत मुबारका में ये नज़र आता है कि 40 साल आप सिर्फ यही अपने अमल से बता रहे हैं कि देखो इंसान कैसा होता है, इंसान सादिक होता है, इंसान अमीन होता है, इंसान मोहब्बत का पैकर होता है, इंसान दिलों को जोड़ने वाला होता है। और वो दीन कितना इंसानियत का वफादार दीन होगा, जिस दीन में जंग में इंसानियत के उसूल रखे गए हों। वरना तो हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है कि जी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन सरकार ने बताया कि सब जायज़ नहीं है। इस्लाम में ऐसा नहीं है, मोहब्बत के भी उसूल हैं, जंग के भी उसूल हैं। वो दीन कितना इंसानियत का ख्याल रखने वाला दीन होगा, जिस दीन में उसूल है कि अगर कोई मैदान जंग में मैदान छोड़कर भाग रहा है तो उसका पीछा ना करो। जी ठीक है। अगर कोई निहत्ता है तो उस पर वार ना करो। अगर तुम सवारी पर हो, दुश्मन ज़मीन पर है, उस पर वार ना करो। दुश्मन के हाथ से तलवार गिर जाए उस वक्त उस पर वार ना करो। औरतों पर वार ना करो, बच्चों पर वार ना करो, बूढ़े आदमी पर वार ना करो। किसी इलाके को फतह करो तो वहाँ के दरख्तों को बिला वजह ना काटो। जो दीन दरख्तों की तहजीब देता हो, वाह वाह, जो दीन मैदान जंग में इंसानियत का ख्याल रखता हो, वो दीन आम हालात में कितना ख्याल रखता हो। वाह, क्या अच्छी बात है। वाह, कैसे मुमकिन है कि इस मौके पर हम अल्लाह के आगे जवाबदेह नहीं होंगे। हमें जवाबदेह होना है और हमसे ये सवाल नहीं होगा कि ये मसला था तो तुमने हल किया या नहीं किया। सवाल ये होगा कि जब ये मसला था उस वक्त तुम्हारा किरदार क्या था, तुम साहिब हैसियत थे, तुम उस वक्त एहसास तुम्हारा बेदार था या नहीं, तुमने क्या किया। लिहाजा हर एक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, हर एक को अपने हिस्से की खिदमत अंजाम देनी चाहिए। और ये कड़ा वक्त है, नाजुक वक्त है, बेशक ये वक्त यकीनन गुजर जाएगा, लेकिन याद रह जाएगी, ये याद भी रह जाएगा और मुद्दतों इसका तज़करा बाकी रहेगा। उस वक्त इंसान ये सोचेगा कि काश, जैसे कुरान हकीम में है ना कि सूरह फजर में यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कितने लोग हैं जो मरने के बाद कहेंगे कि या लैतनी, हाय अफसोस, क़द्दमतु लिहयाती, जब हम जिंदा थे उस वक्त हमने कोई नेकी करके आगे भेज दी होती, और काश कि हमें ज़रा सा मौका मिल जाए, कि हमें मौका मिल जाए कि हम दोबारा नेकी कर लें, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा। आज ये कड़ा वक्त है। इस वक्त जो मदद करेंगे लोग, वो यकीनन अपने लिए भी मदद कर रहे होंगे, इसलिए कि एक जानिब इन मफलूकुल हाल, परेशान हाल हमारे भाइयों की मदद होगी, दूसरी जानिब नामाए अमल में, आखिरत में आप अपनी मदद कर रहे होंगे। बेशक बेशक। और हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन के अंदर मुस्कुराकर देखना भी सदका हो। वाह 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 वाह। जिस दीन के अंदर ये तालीम हो कि तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि तुम पेट भर कर खाना खाओ और तुम्हारा पड़ोसी वो भूखा रहे। हाँ। जिस दीन में पड़ोसी की भूख का ख्याल रखना ये मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो आज हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिस तक हमें खुराक को पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है, और हम किसी तौर उन तक खुराक पहुंचाने का
انتظام کریں جی اور ایسا انتظام کریں جو ان کے لیے قابل عمل ہو، اس لیے کہ پکے ہوئے کھانے ان علاقوں تک پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ ابھی زندگی کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جس طور احساس کے پاس پوری پلاننگ ہے، احساس کے پاس پوری منصوبہ بندی ہے، کس علاقے میں کہاں کتنی ضرورت ہے، اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اس وقت جو کمی ہے وہ صرف آپ حضرات کے تعاون کی ہے۔ جب ہماری عالمی برادری تعاون کرے گی تو ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ ریہیبلیٹیشنز کے کام چلتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، اور بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً دنیا کے ممالک نے، دنیا کی حکومتوں نے اپنی اپنی جانب سے مدد کی اس اپیل میں پاکستان میں بہت کچھ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اور بھیج بھی رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، ہم چونکہ وطن کے رہنے والے ہیں، آپ وطن کے رہنے والے ہیں، سب سے پہلے ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ بالکل، اس تناظر میں کیا بیان کریں گے آپ؟ اس میں ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جی، انسان اپنے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتا ہے، اچھے سے اچھے کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ تم دوسروں کے لیے اچھے سے اچھے کا انتخاب کرو، بہتر سے بہتر کا انتخاب واہ۔ کرو۔ اور اگر ہم اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں تو ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کام کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہ دوسروں کے لیے نہیں، جی جو اپنے لیے پسند کرتے جی ہیں جی، وہ مشکلات کا راستہ ہے، جو کیا دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ آسانیوں کا راستہ کیا ہے۔ زبردست بات ہے علامہ صاحب۔ خود بھوکے، خود پیاسے، واہ۔ لیکن لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں میں، یعنی سید منہاج صاحب ہیں USA سے، انہوں نے فوری طور پر $185 پیش کیے ہیں ماشاءاللہ۔ کہ یہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے استعمال کر لیں۔ منہاج بھائی، آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیے، پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم اس لمحے ایک بار پھر محمد وقاص قادری کی جانب جا رہے ہیں۔ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے وقاص صاحب۔ پنجتن پاک کا ذکر ہوا تھا امام حسین کی بارگاہ میں۔ بے شک سنائیے آپ۔ ذوالفقار علی حسینی صاحب کا پڑھا ہوئے کلام پیش کرتا ہوں۔ بڑے جو کر کے وہ بڑے جو کر کے وہ سوئے شغینا کیا بات ہے، واہ۔ صدا آتی تھی ہر سمت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھ گئے کیا جو بات ہے، واہ واہ واہ۔ کہ وہ زمین منزل
زمین منزل مقصود نے قدم چومے اور فلک نے دور سے جھکے کہا امام سلام ماشاءاللہ بڑھ گئے جو کہ وہ اور یہ شاغب سب شاغ شاغ کہتے گئے یہ شاغ سب شاغ شاغ کہتے گئے اور امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب بڑھ گئے جو کہ وہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ تمام رات انہیں بھیجتی رہی تمام رات انہیں بھیجتی رہی کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام صدا ہر سمت سے سلام ناظرین محترم، کیا خوبصورت کلام انہوں نے آپ کے لیے پیش کیا، اور ہماری دعا ہے، آپ سب کی جانب سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے لہن میں، ان کے کلام میں اور وسعت عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ حافظ حاشر بھی موجود ہیں اس لمحے۔ حافظ حاشر، کیا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ سرکار دو عالم کے روح پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے روح پر سرکار دو انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف
ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا کیا ہوگا اور میں محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں بن دیکھے گی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے گی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے گدا بر دیتے گئے شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بر دیتے گئے شاہان زمانہ کی جھولی تاج کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا تاج کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اور اتنا سر جی اٹھتے گئے مردے سن کر ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے گئے مردے سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سلامت رہیے حافظ عاشر، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین محترم، ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں ہم ہیں، آپ ہیں، اور ہمارے ساتھ شرکائے محفل موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو کنٹرول روم سے مستقل پیغامات آ رہے ہیں وہ پیغامات میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ مہرون گھی والا صاحب ہیں یو ایس اے سے، انہوں نے $185 اس ریلیف فنڈ میں دیا ہے۔ آپ کا مہرون گھی والا، آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ اور مہناز صاحبہ ہیں کینیڈا سے، انہوں نے بھی $185 ڈونیٹ کیے ہیں بارش میں بہہ جانے والے گھروں کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کو پروردگار ہر بلائے ناگہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور ہم اس ٹرانسمیشن میں مستقل ذکر یہی کر رہے ہیں کہ جو پریشانیوں میں ہیں، جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی نظر ہو گئے،
ان کی دوبارہ سے آباد کاری کے لیے آپ لوگوں سے ڈونیشنز کی اپیل کی جا رہی ہے۔ سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، پنجاب کے دور دراز علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی مستقل ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا اور سمندر محسوس ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحمت فرمائے گا ہر ایک پر۔ علامہ صاحب، زندگی میں انسان کو ایسا عمل کیا کرنا چاہیے کہ جس سے اس کا قلب خود مطمئن ہو جائے، نفس سے مطمئنہ جس کو کہا جائے؟ نفس مطمئنہ کے لیے ایک ریاضت، وہ کوئی بہت طولانی نہیں ہے، لیکن اس میں استقلال چاہیے، اس میں ثابت قدمی چاہیے۔ واہ! اور وہ یہ کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور بدلے میں اللہ سے اس کی مرضی کو پا لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے جس پہ کہا ہے، علامہ اقبال نے تو وہ کہا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری بتا رضا تیری کیا ہے۔ رضا واہ کیا واہ واہ واہ! اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ تھا جو علامہ جی اقبال ضرور نے شیئر ضرور کیا۔ ضرور بیان کیجئے۔ وہ پس منظر میں واقعہ یہ تھا کہ مولا علی ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک نجومی وہ کمان میں تیر لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ مولا علی نے اس سے پوچھا کہ تم کمان میں تیر لگائے ہوئے ہو، چلا بھی نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ستاروں کی ترتیب کا انتظار کر رہا ہوں، جب ستارے اس ترتیب میں آ جائیں گے تو یہ کمان سے تیر میں جس چیز پر چلاؤں گا وہ چیز سونے کی ہو جائے گی۔ یعنی وہ وقت کا انتظار جی، کر رہا وہ تھا۔ تو بس ساعت اس نے کہا آنے والی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں ستاروں کی ترتیب کا۔ تو مولا علی کچھ دیر کھڑے رہے اور پوچھا کہ آئے ستارے ترتیب میں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مولا علی نے اس سے فرمایا کہ اپنی کمان مجھے دو۔ مولا علی نے کمان پکڑی اور جیسے ہی اس میں تیر لگایا تو اس نے فوراً کمان چھین لی۔ تو مولا علی نے کہا تم نے کیوں چھین لی؟ کہا جیسے ہی کمان آپ کے ہاتھ میں آئی ستارے ترتیب میں آ گئے۔ آپ کے کمان آپ کے ہاتھ میں آتے ہی ستارے ترتیب میں آ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کمان چھین لی اس نے۔ اب مولا علی نے فرمایا تم تیر کیوں نہیں چلا رہے؟ اس نے کہا پھر ترتیب پلٹ گئی، بکھر گئی۔ پھر ترتیب بدل گئی، اب انتظار کر رہا ہوں ترتیب میں آ جائیں۔ مولا علی نے اسے پھر کمان لی، جیسے ہی تیر لگایا اس نے پھر کمان چھینی۔ کیا اب آگے ستارے ترتیب میں؟ کمان جب مولا علی کے ہاتھ میں آتی تھی ستارے ترتیب میں آ جاتے، جب کمان اس شخص کے ہاتھ میں آتی نجومی کے، ستاروں کی ترتیب بدل جاتی۔ اقبال نے اس پر کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے واہ 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 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ! دنیا ستاروں کی ترتیب دیکھتی ہے، ستارے حیدر کرار کا مزاج دیکھتے ہیں کہ اگر کمان حیدر کرار کے ہاتھ میں ہو تو ستارے از خود ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کو تو یوں بھی کہا گیا شارحین اقبال نے کہا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اس کو شارحین نے یوں بھی کہا خدا بندے میں خود جھلکے خدا بندے میں خود بولے۔ اچھا، کہ جب بندہ اس مقام پر آ جائے کہ اس منزل پر جا پہنچے، اپنا نفس اپنے رب کے سپرد کر دے تو پھر اس بندے سے خدا کی رضا جھلکتی ہے۔ یعنی وہ بندہ اگر راضی ہے تو بس رب راضی ہے، وہ بندہ اگر ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ پھر وہ بندہ جب بولتا ہے تو اس کے کلام کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب یہ وہ منزل ہے کہ جب انسان سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دے اور پھر اس پر مطمئن ہو جائے تو اس شخص کی جو اندر کی کیفیت ہوگی وہ نفس مطمئنہ ہوگی۔ اللہ اکبر! اور نفس مطمئنہ کے لیے وہ اس کائنات میں کس کی ہو سکتی ہے؟ اپنی ہر خواہش کو احکامات الہیہ کا تابع کرنا، یعنی یہ کہ صبح سے شام تک کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جب انسانوں کی خواہش
اور اللہ کا حکم آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. فجر کا وقت ہے اور بندے کی خواہش یہ ہے کہ وہ رات بھر کا تھکا ہوا ہے تو کچھ دیر سو جائے. حکم الہی ہے اٹھو نماز ادا کرو. اب دونوں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اس موقع پر جو اپنی خواہش کو چھوڑ دے واہ اور رب کی خواہش کو اختیار کر لے, رب کے حکم کو اختیار کر واہ لے, واہ واہ. اس عمل کو مستقل کیا جائے تو یہ نفس کا سپرد کرنا کہلاتا ہے. کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری, زندگی اپنی تھی لیکن اس پر حکمرانی اللہ کے قانون کی رکھی, تو پھر اس وقت جو انسان کا قلب ہے وہ اطمینان والا قلب ہوتا ہے. قرآن حکیم نے جی اس کے لیے کہا بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف واپس آ جا. تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اطمینان بڑی دولت ہے, اطمینان بڑی دولت ہے. آپ اندازہ لگائیے اس ذات کے اطمینان کا عالم کیا ہوگا اللہ. کہ جو میدان جنگ میں ہے, دشمن پر وار کرنے والا ہے, اور جب اس دشمن نے بدسلوکی کی تو چھوڑ دیا. اس وقت اسے چھوڑ دیا, اس پر وار نہیں کیا. اطمینان کی کیفیت کون سی ہوگی کہ جہاں میدان جنگ میں تو جذبات غالب ہو جاتے ہیں, جی. جہاں اس موقع پر بھی وہ یہ چھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ یہ قتال اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے ہے. واہ واہ واہ. اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا, لہٰذا میں اس کو قتل نہیں کروں گا کیونکہ ذاتی غصہ شامل ہو واہ. گیا. اپنا نفس پوری طرح رب کے سپرد کر دیں, یہی قلب کا اطمینان ہے. واہ, سلامت رہیے آپ علامہ صاحب. حاشر کیا سنانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ. میرے دل کی زمین پہ قدم زاگرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پہ قدم زاگرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پہ قدم زاگرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ دستے کرم زاگرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ دستے کرم زاگرا کے بچوں کا. اور نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بغتر سے. نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بغتر سے. بلائیں کس طرح احسان غم زاگرا کے بچوں کا. بلائیں کس طرح احسان غم زاگرا کے بچوں کا. اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. مجھے جھکنے نہیں دیتا, مجھے جھکنے نہیں دیتا. بھرم زاگرا کے
بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زغرا کے بچوں کا اور گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر نہیں رب کی قسم زغرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زغرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دستے کرم زغرا کے بچوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے، اور جن کا کلام آپ نے پیش کیا ہے انہی کے بچے آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ آمین آمین کیوں جناب؟ بے شک۔ ناظرین محترم، احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گاہے بگاہے گفتگو کر رہے ہیں، اور دین مذہب شریعت کے بارے میں بہت اہم ترین گفتگو آپ کی سماعتوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو یہ ضرور یاد دلاتے چلیں کہ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پر جو ڈونیشنز مستقل آ رہے ہیں اور جن لوگوں کے نمبر ٹیلی فون نمبرز نہیں مل رہے یا انگیج ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے، نیکی اور بھلائی کے اس کام میں تھوڑی بہت مشقت تو کرنی پڑتی ہے۔ آپ مستقل نمبر ڈائل کرتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ کا نمبر جیسے ہی لائن خالی ہوں گی آپ کا نمبر فوراً لگ جائے گا۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ڈونیشنز بھیج رہے ہیں اور جن کے کنٹرول، جن کے نام ہم تک پہنچاتا ہے، ہم اس ٹرانسمیشن کے ناطے آپ تک وہ نام بھی پہنچا رہے ہیں کہ جو مستقل مدد کر رہے ہیں ان سیلاب زدگان کی کہ جو مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف میں ہیں۔ ہم آج چاہتے یہ ہیں کہ علامہ صاحب چونکہ صاحب علم ہے تو ان سے علم کی ایک بات اور پوچھتے چلیں کہ علامہ صاحب، اس کائنات میں ستارے پہلے بنے ہیں یا زمین پہلے بنی ہے؟ اس کائنات میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اولین اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جتنی تخلیقات ہوئی ہیں وہ اس نور کے طفیل ہوئی ہیں۔ علامہ صاحب، کیا اچھی آپ نے بات کی ہے، کیا فرمایا آپ؟ اولین نور مصطفیٰ خلق ہوا، اور پھر تمام تخلیقات اس نور کے فیضان سے ہوئی، واہ۔ اور پھر یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ اس کے لیے خدا بند ذوالجلال نے، پاک پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے 6 ایام میں اس کی تخلیق کا عمل مکمل کیا۔ 6 دنوں میں۔ اچھا، دن سے مراد ہمارے ہاں دن کا وقت استعمال ہوتا ہے 12 گھنٹے کے لیے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، جی، یہ دن ہے۔ جبکہ عربی میں جب یوم استعمال ہوتا ہے تو یوم کا مطلب ہوتا ہے ایک معین عرصہ، اس میں سورج کے طلوع سے غروب آفتاب تک نہیں ہے، معین عرصہ۔ وہ یہی وجہ ہے کہ یوم
کی جو جمع ہے ایام، ایام کا لفظ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں زمانہ، کیا بات کی آپ نے، واہ 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 واہ، ایام کا لفظ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی جیسے وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی جی ہنس کر ناصر، ہاں ایام، ایام، ایام بمانی زمانہ، اور یوم یہ ایک عرصہ ہے، اب وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ عرصہ کتنا طویل تھا، اور ہمارے ہاں جو یعنی یوم کتنے دورانیے پر محیط کتنے ہے وہ، دورانیے پر محیط تھا، اور پھر ہمارے ہاں جو یوم ہے وہ سورج کے سفر سے جڑا ہوا ہے، واہ، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سورج ہی نہیں تھا، جب سورج ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب خلق کیا، جی 6 ایام میں اس کو خلق کیا، اور وہ ایام اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا عرصہ کتنا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جو زمین اور آسمان، ان دونوں کے لیے خداوند ذوالجلال نے اس پر کلام فرمایا، والشمس والضحاہا ہاں 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 ہاں، والقمر اذا تلاہا واہ واہ واہ، والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، کہ خداوند ذوالجلال نے جب سورج کی قسم جب وہ اس کا اجالا پھیل جائے، دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دے، واہ رات کی قسم جب وہ اس سورج کو چھپا لے، یہ خداوند ذوالجلال یہ جو قسمیں کھا رہا ہے، ان قسموں میں نظام کائنات کا ایک تسلسل بیان ہو رہا ہے، بالکل، کہ سورج ہے، سورج کی روشنی نکلتی ہے، اس سے دن روشن ہوتا ہے، پھر دن جب چڑھتا جی ہے تو وہ جی، سورج کو آشکار کر دیتا ہے، واہ واہ، اور یوں زمین اور آسمان میں ایک ربط قائم رہتا ہے کہ زمین چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور آسمان سے ابر باران برستا ہے جو اس زمین کو پھر سیراب کر دیتا ہے، زمین کا آسمان سے ایک رشتہ اور ایک تعلق کیا وہ بات قائم ہے، رہتا ہے، واہ، اور پھر اس میں انسان کے اندر بھی زمین اور آسمان کا ایک نظام رکھا ہے، ایک تو اس کائنات میں ہے زمین اوپر آسمان، انسان کے اندر بھی ایک زمین ہے، ایک آسمان، زمین سے مراد پستی، آسمان سے مراد بلندی، بلندی، جی انسان کے اندر جو نفس ہے وہ پستی کی طرف کھینچتا ہے، اور جو انسان کے اندر روح ہے وہ بلندی کی جانب بلاتی ہے، اور یوں انسان میں ایک رسہ کشی رہتی ہے، روح واہ 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 واہ، پروردگار کی جانب کھینچتی ہے، نفس دنیا کی جانب کھینچتا ہے، اور اس پر وہ غالب نے کہا کہ کہ ایمان مجھے روکے ہے ہاں تو کھینچے ہے کفر، ہاں، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، واہ واہ واہ، یہ ایک رسہ کشی جاری ہے۔ آپ نے گفتگو کو مکمل کر دیا، کمال کیا، آپ کو اللہ نے بہت علم دیا ہے، اور ناظرین محترم، کیا علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب نے پورے اس گفتگو کو، اس گفتگو کے احاطے کو ایک جگہ مکمل کر دیا۔ آپ یقین کیجئے کہ گفتگو اتنی دلاویز جاری تھی کہ جی نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کو یہاں اختتام کریں، لیکن کیا کریں، ہم اور آپ سب وقت کے محتاج ہیں، اب دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی باقی نہیں ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں۔ کہنا آپ سے یہ ہے، بیان یہ کرنا ہے کہ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کی یہ ٹرانسمیشن اگر ختم بھی ہو جاتی ہے تو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں ناظرین، اور آپ بس یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی مالی امداد کی احساس کو اشد ضرورت ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی مدد کا فوری اہتمام کیا جا سکے۔ بس آج کی اس ٹرانسمیشن کو میں یہاں پر اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، حافظ حاشر صاحب اور محمد وقاص قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین محترم بس ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت کے طلبگار کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و صحبن، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر، بسم اللہ۔
14 इमामों का वास्ता देकर दुआया कलाम एक पेश करता हूँ। या रब तुझे नबी की नबूवत का वास्ता, या रब तुझे अली की विलायत का वास्ता, या रब तुझे बतूल की इस्मत का वास्ता, या रब तुझे हसन की इमामत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। मज़लूम करबला की शहादत का वास्ता, बीमार करबला की इबादत का वास्ता, बाकर के इल्म के, बाकर के इल्म की वुसअत का वास्ता, सादिक के पाक दिल की सदाकत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। काज़िम के सब्र और शहामत का वास्ता, या रब तुझे रज़ा की रिज़ायत का वास्ता, या रब तुझे तकी की तकावत का वास्ता, या रब तुझे नकी की नकावत का वास्ता, कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। मौला मौला सिकरी की शराफत का वास्ता, या रब इमाम मेहदी की आमद का वास्ता, मौलाना सिकरी की शराफत का